بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، اس وقت وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں شہباز شریف صاحب کی چنتخب حکومت کے کچھ اہلکاروں کی جانب سے مسلسل یہ ڈھول پیٹا جا رہا ہے کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کا نام لے لیا، ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کا شکریہ ادا کر دیا۔ اصل میں یہ معاملہ ہے کیا؟ امریکہ پاکستان سے چاہتا کیا ہے؟ اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ، اس معاملے پر شہباز شریف صاحب کیوں اتنے خوش ہو رہے ہیں کہ انہوں نے ایک جوابی تشکر بھی ادا کر دیا، اور کیوں اس وقت اسلام آباد کے اندر وڈے اینکروں، ویلے کالم نگاروں اور ملازم صحافیوں کی جانب سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نہیں جناب، عمران خان صاحب کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے کوئی بات نہیں کی، وہ نہیں بولے، اور دیکھیے جناب انہوں نے پاکستانی حکومت کا شکریہ ادا کر دیا۔ معاملہ کیا ہے؟ ہم اس معاملے کو سب سے پہلے شروع کریں گے جناب جو ہے وہ بی بی سی کی ایک خبر کے اندر عالمی امور کے تجزیہ کار اور ساؤتھ ایشیا انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر مائیکل کوگل مین کے ٹویٹ سے، تاکہ آپ کو یہ معاملہ اچھے طریقے سے سمجھ آئے۔ ان باکس ہمارا بھر چکا ہے۔ سب سے پہلے تو جناب آپ کو یہ کہنا ہے، بتانا ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، بالکل پریشان نہیں ہونا۔ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر آپ لمبی چوڑی پریشانی میں پڑ جائیں اور کہیں جناب ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کا شکریہ ادا کیوں کیا ہے۔ پہلے ذرا اس معاملے کو سمجھ لیجئے۔ کوگل مین کیا لکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا پاکستان افغانستان میں دہشت گردی کے بارے میں امریکی خدشات سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ یہ بات ہم آپ کو اس پلیٹ فارم پر پہلے بھی بتا چکے کہ اس وقت پاکستان ریلیونٹ ہونا چاہتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ساتھ، پاکستان کے طاقتور حلقے، پاکستان کی چنتخب حکومت کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی کام امریکہ کی جانب سے شہباز حکومت کو ملے، اور جناب وہ اس بات کے اوپر خوشی منائیں کہ دیکھیں جناب ہم سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو کام پڑ گیا ہے اور وہ عمران خان کے معاملے پہ بات نہیں کر رہے، اور جناب عمران خان کو ہم سے ڈیل کرنا پڑے گی۔ کوگل مین کہتے ہیں پاکستان افغانستان میں دہشت گردی کے بارے میں امریکی خدشات سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اور امریکہ کے ساتھ ایک نئی سیکیورٹی پارٹنرشپ قائم کرنا چاہتا ہے۔ یہ پاکستان کی خواہش کا اظہار ہے۔ ایسے میں امریکی انتظامیہ کا اعتماد جیتنے میں مشکل ہوگی۔ مائیکل کوگل مین یہ بات کر رہے ہیں، ایسے میں امریکی انتظامیہ کا اعتماد جیتنے میں مشکل ہوگی اور امریکہ کو بدلے میں بہت کچھ دینا ہوگا۔ امریکہ کو بدلے میں بہت کچھ دینا ہوگا، اور ایبی گیٹ حملے کے منصوبہ ساز کو پکڑنے میں پاکستان کی مدد کو اسی تناظر میں دیکھا جانا چاہیے۔ جی ہاں، یعنی اس وقت پاکستان کی خواہش ہے کہ وہ ریلیونٹ ہو، ایک نئی سیکیورٹی پارٹنرشپ پاکستان چاہتا ہے، لیکن بدلے میں امریکہ کو پاکستان کو بہت کچھ دینا ہوگا۔ اور کیا وہ دے سکتا ہے؟ ایک ایسی چنتخب حکومت جس کے زمین کے اوپر پاؤں نہیں ہے کوئی، جس کی فوٹنگ نہیں ہے، جو کہ 17 نشستوں کے ساتھ صرف اقتدار میں آئی، کیا اس کے پیچھے پاکستانی عوام کی حمایت ہوگی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اچھا، اب ایک تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ذرا سمجھیں کہ ٹرمپ صاحب نے کافی بیانات پاکستان کے حوالے سے دیے ہیں۔ اکتوبر 99 میں ان کا ایک بیان آیا تھا جس میں انہوں نے جوہری ہتھیاروں کے خطرے کے حوالے سے پاکستان کا نام لیا تھا، اور اس کے بعد اسی برس نومبر میں انہوں نے شمالی کوریا، چین اور انڈیا کے ساتھ پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کا ذکر کیا۔ پھر 31 دسمبر 17 میں انہوں نے ایک ایسی ٹویٹ کی جس نے دونوں ممالک کے تعلقات کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اور 31 دسمبر کی رات کو ٹویٹ پوسٹ کرتے ہوئے انہوں نے پاکستان پر امریکہ سے دھوکہ کرنے اور اربوں ڈالر امداد لینے کی بات کی تھی، اور پھر یہ لوگوں نے لکھا تھا کہ امریکہ نے 15 برسوں میں پاکستان کو 33 ارب ڈالر کی امداد احمقانہ انداز میں دی، اور ہمارے لیڈروں کو بیوقوف سمجھتے ہوئے انہوں نے ہمیں جھوٹ اور دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ انہوں نے دہشت گردوں کو پناہ دی جنہیں ہم افغانستان میں پکڑنا چاہتے تھے۔ پھر 2 جنوری 2018 کو انہوں نے ایک اور ٹویٹ پوسٹ کی اور کہا کہ یہ صرف پاکستان ہی نہیں جسے ہم بغیر فائدے کے اربوں ڈالر جو ہے وہ دیتے ہیں۔ اور اس وقت پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان آئے تھے اقتدار میں اور ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان صاحب کا آمنا سامنا ٹویٹر کے اوپر ہوا، تو عمران خان شاید پاکستان کیا دنیا کی تاریخ کے پہلے ایسے لیڈر کے طور پر بن کر سامنے آئے تھے جنہوں نے باقاعدہ طور پر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو ٹویٹ کے اوپر اس بات کا جواب بھی دیا۔ باقاعدہ طور پر جناب ایک ڈیبیٹ ہوئی اور عمران خان نے وہاں پر یہ ثابت کیا کہ نہیں جناب، پاکستان تو بہت کچھ کر چکا، یہ پاکستان کی جنگ تھی بھی نہیں، پاکستان تو جناب اپنے ہزاروں فوجی جوان بھی شہید کرا چکا، پاکستان تو ہزاروں لاکھوں افراد کو بھی شہید کرا چکا، لیکن اس کے باوجود جو امریکہ کے مطالبات ہیں وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ اب آپ نے یہ سارا تناظر میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھا ہے کہ ایک ان پریڈکٹیبل شخصیت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جانب سے ایسے موقع کے اوپر یہ بات کیوں کی گئی ہے،
اور کہا کیا گیا ہے۔ اب ہم دوبارہ آپ کو لے کر چلتے ہیں۔ پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جنگ جیو گروپ نے اس کو کس طرح سے رپورٹ کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ افغانستان سے امریکی فوج کا انخلاء شاید امریکی تاریخ کا سب سے شرمناک لمحہ تھا۔ افغانستان سے امریکی انخلاء کے دوران داعش کے حملے میں 13 امریکی فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے بڑی خوشی ہے کہ افغانستان میں دہشت گردی کا بڑا ذمہ دار پکڑا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں امریکیوں کو ہلاک کرنے والا اس وقت امریکہ لایا جا رہا ہے۔ یہ خبر ہے کہ اس وقت وہ امریکہ لایا جا رہا ہے، اس لیے لایا جا رہا ہے تاکہ وہ امریکہ میں قانون کا سامنا کرے۔ اس دہشت گرد کی گرفتاری میں مدد پر میں حکومت پاکستان کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد جناب یہ ہوتا ہے کہ پھر شہباز شریف صاحب بھی اپنے ایک بیان کے اندر وہ جوابی اظہار تشکر کر دیتے ہیں۔ اور پھر ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمیں شہباز گل صاحب بتا رہے تھے اپنے وی لاگ کے اندر کہ جناب پھر شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ڈیلیٹ بھی کر دیتے ہیں اپنا وہ ٹویٹ بقول ان کے، اور اس میں پھر باقاعدہ طور پر وہ کوٹ کیوں نہیں کرتے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو، اس کی وجوہات بھی وہ بتا رہے تھے۔ خیر، شہباز شریف نے کہا کہ افغانستان میں انسداد دہشت گردی میں پاکستان کا کردار تسلیم کرنے پر امریکی صدر کا شکریہ۔ پاکستان ہمیشہ انسداد دہشت گردی میں اہم کردار ادا کرتا رہا ہے۔ اچھا، اب ایک بات بڑی واضح طور پر سمجھ لیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے اس خطاب کے اندر پاکستان کا کوئی اس حوالے سے شکریہ ادا نہیں کیا کہ پاکستان جو ہے کوئی انسداد دہشت گردی کے اندر اہم کردار ادا کرتا رہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ہمارا موقف نہیں ہے، ڈیفینیٹلی ہمارا بھی یہی موقف ہے، عمران خان صاحب کا بھی یہی موقف تھا اور ہے کہ پاکستان نے انسداد دہشت گردی میں بڑا اہم ترین کردار ادا کیا۔ اربوں ڈالر کا پاکستان کو نقصان بھی ہوا، پاکستان میں جانیں بھی گنوائیں، ابھی تک گنوا رہا ہے، اور اس وقت پاکستان میں دہشت گردی کی جو لہر ہے اس کے تانے بانے بھی اسی جو ہے وہ جنگ کے ساتھ جا کر ملتے ہیں جو 2001 کے بعد سے لے کر پاک افغان سرحد کے اوپر چھڑی ہوئی ہے، جس کو عمران خان ماضی میں بھی کئی بار کہہ چکے ہیں کہ ہماری جنگ قطن نہیں ہے، جس پر اسٹیبلشمنٹ ان سے ناراض نہیں ہوئی، جو ہے وہ ناراض بھی ہوئی تھی۔ اب ذرا اس معاملے کو سمجھیے کہ یہ جو گرفتار کر کے بندہ جو حوالے کیا گیا، اس پر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے شکریہ ادا کیا، اور اس پر انہوں نے شکریہ ادا نہیں کیا کہ انسداد دہشت گردی میں پاکستان نے کوئی ماضی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے۔ اب آگے چل کر کیا ہوتا ہے جناب، ایک اور خبر آتی ہے جناب سامنے، اور اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے کیونکہ انٹرنیشنل ویب سائٹ اس کو رپورٹ کرتی ہیں۔ ابھی میں وائس آف امریکہ کی خبر بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے امریکی خبر ایجنسی کے حوالے سے پاکستانی خفیہ ایجنسی نے CIA کی معلومات پر داعش کمانڈر کو گرفتار کر لیا۔ یہ خبر آتی ہے جناب کہ مغربی ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ مغربی خبر ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان نے CIA کی دی گئی معلومات کی بنیاد پر داعش کے کمانڈر کو گرفتار کر لیا ہے، یعنی ISI اور CIA رابطے میں تھے، جو 2021 میں افغانستان میں امریکی فوج کے انخلاء کے موقع پر کی گئی دہشت گردی کی سازش میں ملوث تھا۔ داعش کا کمانڈر، اور خبر ایجنسی کے مطابق 2021 میں کابل ایئرپورٹ کے ایبی گیٹ پر دہشت گردی کے اس واقعے میں 13 امریکی فوجی اور 177 افغان شہری مارے گئے تھے۔ خبر ایجنسی کے مطابق محمد شریف اللہ داعش کے ان لیڈروں میں سے ایک ہے جس نے مبینہ طور پر اس دہشت گردی کی سازش کی تھی۔ وہ دہشت گرد جعفر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اسے پاکستانی خفیہ ایجنسی نے گرفتار کیا تھا، اور اب اسے پاکستان سے امریکہ لایا جا رہا ہے، جسے بدھ کو امریکہ لایا جائے گا، یعنی آج بدھ ہی کا دن ہے، آج کے متعلق کہا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ 26 اگست کو دہشت گردی کی اس واردات کا شریف اللہ ہی جو ہے وہ ماسٹر مائنڈ تھا، اور ٹرمپ نے عہدہ سنبھالتے ہی CIA ڈائریکٹر کو ہدایت دی تھی کہ جناب وہ ایبی گیٹ دہشت گردی میں ملوث عناصر کو پکڑنا ترجیح بنائیں۔ پھر CIA ڈائریکٹر نے عہدہ سنبھالنے کے دوسرے ہی روز پاکستان میں سینئر حکام کے ساتھ یہ معاملہ اٹھایا تھا، اور پھر فروری میں ہوئی میونخ سیکورٹی کانفرنس میں پاکستان کے ایک اعلیٰ سیکورٹی ادارے کے ساتھ اس معاملے پر انہوں نے بات کی تھی۔ اور اس کی مزید تفصیلات وائس آف امریکہ کیا بتا رہا ہے وہ بھی جناب ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ آپ کو اس معاملے کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ وائس آف امریکہ کہہ رہا ہے جناب کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کابل ایئرپورٹ کے ایبی گیٹ پر اگست 2021 میں ہونے والے دھماکوں کے منصوبہ سازوں میں شامل مبینہ ملزم کی گرفتاری میں مدد پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اور منگل کی شب کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کے دوران ٹرمپ نے کہا کہ کابل ایئرپورٹ حملے کے دہشت گرد کو امریکہ لایا جا رہا ہے۔ اگست 2021 میں یہ واقعہ ہوا تھا جس میں 13 امریکی اہلکار اور 150 سے زیادہ افغانی وہ وہاں پر جناب ہلاک ہوئے تھے۔ اور امریکہ کے وفاقی تحقیقاتی ادارے FBI کے ڈائریکٹر کیش پٹیل کا کہنا ہے کہ FBI CIA اور محکمہ انصاف کی کوششوں کے نتیجے میں ملزم کو امریکہ لایا جا رہا ہے، اور یہ گرفتاری کابل حملے میں جان دینے والے ہیروز اور ان کے اہل خانہ کو انصاف دینے کی جانب ایک قدم ہے۔
اور ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق وائٹ ہاؤس کا یہ کہنا ہے کہ کابل ایئرپورٹ دھماکے کی مبینہ ملزم کی شناخت محمد شریف اللہ کے نام سے ہوئی ہے، جس سے الزامات کا سامنا کرنے کے لیے امریکہ لے جایا جا رہا ہے۔ اچھا، اب ایک امریکی نیوز ویب سائٹ ہے ایکزیوس، اس کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے 2 عہدیداروں نے یہ بتایا ہے کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی نے حال ہی میں امریکی خفیہ ادارے CIA کی معلومات پر کارروائی کی ہے یہ، اور داعش کے سینئر کمانڈر کو حراست میں لیا ہے۔ اور آگے چل کر پھر مزید جو اس کی تفصیلات ہیں وہ جناب یہ بتا رہی ہیں کہ جناب کہ اس کی جو ہے وہ امریکہ حوالگی کا جو عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور آج بدھ والے دن جو ہے وہ اس کی آمد متوقع ہے۔ اور پھر شہباز شریف نے بھی اسی کی تصدیق کی کہ جناب افغانستان کے ساتھ سرحدی علاقے میں انسداد دہشت گردی کی ایک آپریشن کے دوران جو ہے وہ اسے جو ہے وہ حراست میں لیا گیا ہے۔ اور جناب پھر شہباز شریف نے سوشل میڈیا پوسٹ میں بھی یہ کہا کہ وہ انسداد دہشت گردی کے لیے پاکستان کے کردار کے اعتراف پر صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اچھا، اب آگے چل کر جو اس کی مزید تفصیلات ہیں وہ یہ ہے کہ ایک عہدیدار کے مطابق CIA کے ڈائریکٹر نے اپنے پاکستانی ہم منصب لیفٹننٹ جنرل عاصم ملک صاحب سے ٹیلی فون کے اوپر اس معاملے پر بات چیت کی تھی۔ اور پھر جناب جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ میونخ کانفرنس کے اندر جو ہے وہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ کے ساتھ سائیڈ لائن ملاقات ہوئیں اور اس معاملے پر تبادلہ خیال ہوا۔ اور یہ جو تمام تفصیلات ہیں یہ جناب ایسوسیٹڈ پریس، جی ہاں APP سے آئی ہیں یہ معلومات، اسی طرح سے امریکن ایک جو خبر ایجنسی ہے اس کی متعلق بھی تفصیلات ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب اسلام آباد میں باقاعدہ طور پر کچھ لوگوں کو یہ ایجنڈا دیا گیا ہے، بڑے اینکروں کو، ویلے کالم نگاروں کو، ملازم صحافیوں کو، اور کہا گیا کہ دیکھیں جناب اب آپ نے یہ پورٹرے کرنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو پاکستان کی جو موجودہ چنتخب انتظامیہ ہے یا حکومت ہے اس کا جو ہے وہ شکریہ ادا کر دیا ہے، اور ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات بڑے زبردست ہو گئے ہیں، اور جب اب آپ نے یہ تاثر دینا ہے کہ دیکھیے عمران خان صاحب کا معاملہ تو ہو گیا ٹھپ، اب اس معاملے کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کوئی بات نہیں کرے گی، اور ہم جناب امریکہ کے پارٹنر بن گئے ہیں، اور اب جناب امریکہ کو ہم کہہ دیں کہ نہیں جناب عمران خان کا جو معاملہ ہے وہ ہمارا معاملہ ہے، اس معاملے کے اندر آپ کو دخل اندازی نہیں جو ہے وہ نہ کریں۔ اب یہ تاثر بڑے اینکروں، ویلے کالم نگاروں اور ملازم صحافیوں کی جانب سے دیا جانا شروع ہو گیا۔ اب ذرا اس معاملے کو سمجھیے کہ 2021 کے اندر جب یہ واقعہ ہوا، اس وقت جب یہ جو ایبی گیٹ والا واقعہ ہوا نا، اس وقت پاکستان کے اندر عمران خان کی حکومت تھی، اور اس وقت جو پاکستان کی جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان اہم ترین عہدوں کے اوپر نہیں تھی۔ یہ معاملات تو اس وقت سے چل رہے تھے، اس وقت سے شروع ہو گئے تھے، ریاستوں کے درمیان معاملات ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، اور اس کے بعد ریاستوں کے اہم ترین اداروں میں جو بھی اہم ترین عہدے ہوا کرتے ہیں ان کا تعلق اداروں کے ساتھ ہوا کرتا ہے، اداروں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں۔ پاکستان امریکہ کی یہ جو جنگ ہے، جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے، اس میں پاکستان بڑے لمبے عرصے سے اس کا پارٹنر جو ہے وہ چلا آ رہا ہے، 2001-2002 سے۔ اس پر عمران خان صاحب یہ کئی بار کہہ بھی چکے، یہ بات بھی کر چکے کہ جناب پاکستان کی یہ جنگ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان اس جنگ کا جو ہے وہ حصہ رہا ہے۔ اور ماضی میں جب عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ ٹویٹر کے اوپر آمنے سامنے آئے تو عمران خان کا کیا موقف تھا یہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا، ڈونلڈ ٹرمپ کا کیا موقف تھا یہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب یہ جو ایک چیزیں چلتی آ رہی ہیں ماضی سے وہ یہاں تک پہنچی، وہ امریکہ کے اندر انتظامیہ تبدیل ہوئی، پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی اہم ترین عہدوں کے اوپر تبدیلیاں ہوئیں، لیکن یہ معاملہ چل رہا تھا، اور جناب اس کے بعد پھر یہ گرفتاری ہوئی، اور اس گرفتاری کے بعد جو ہے وہ ان کو اب امریکہ کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بالکل ایک روٹین ہے جو کہ ریاستوں کے درمیان ہوا کرتی ہے، ماضی سے چل رہی تھی، اب آگے جا کر بھی جناب اسی طرح سے اس کو چلے گی، مطلب ریاست کے جس طرح سے ریاستوں کے درمیان تعلقات ہوا کرتے ہیں۔ اب ان تمام تر چیزوں کا شہباز شریف صاحب کی جانب سے کریڈٹ لیا جانا، یا شہباز شریف صاحب کا بقول کچھ لوگوں کے جناب یہ جو ہے وہ اس کو بڑا سیلیبریٹ کرنا یا بڑا چھلانگیں لگانا ایک بڑا معنی خیز ہے، اور ان کے اندر ذہن کے اندر اس وقت جو چیزیں یا مستقبل کی جو پلاننگ جو چل رہی ہے اس کو واضح کرتا ہے وہ کیا ہیں۔ کیونکہ اس وقت اسلام آباد کے اندر سفارتی حلقے جو ہے وہ کل بھی میں نے خبر دی تھی کہ جو ہے وہ سفارتی حلقوں کے اندر ایک تیزی ہے، ملاقاتیں ہیں، امریکی، سعودی، برطانوی، UAE جو ہے وہ جو سفیر ہیں وہ اس وقت مختلف ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور کل جو ہے برطانوی ہائی کمشنر صاحبہ جو ہے وہ پشاور بھی پہنچی، وہاں انہوں نے علی امین گنڈاپور صاحب سے ملاقات کی، اس سے پہلے انہوں نے شہباز شریف صاحب سے بھی ملاقات کی۔ شہباز شریف صاحب کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ جناب بہت لمبا عرصہ تک اب اس طرح سے عمران خان کو جیل کے اندر نہیں رکھا جا سکتا۔ کچھ عرصہ پہلے جب مذاکرات بالواسطہ طور پر شروع ہوئے اس وقت بھی انہیں اسی قسم کی پریشانی ہوئی، اور انہوں نے اپنی ریلیونس کے لیے مختلف ملاقاتیں کرنا شروع کر دیں۔ پھر جب جناب آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ 2 مواقع کے اوپر مریم نواز صاحبہ کے ساتھ نظر آئے،
کچھ جو ہے وہ منصوبوں کے افتتاح کے موقع پر یا کچھ جو ہے وہ تقریبات کے اندر، تو اس وقت بھی شہباز شریف صاحب کو کچھ لوگوں نے کہا کہ جناب آپ کو بھی ذرا اپنے اشتہارات وغیرہ چھپوانے چاہیے، کہیں آپ ریلیونٹ نہ ہو جائیں۔ اس کے بعد پھر ہم نے اخبارات کے اندر اشتہارات بھی دیکھے، اور آج جناب یہ جس خوشی کا اظہار کیا گیا ہے جناب وہ شہباز شریف صاحب کی جانب سے، اس کو یقینی طور پر میں پھر وہی کہوں گا کہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ، اور ختم کرتے ہوئے آپ کے سامنے پھر وہی بات رکھوں گا جناب جو مائیکل کوگل مین نے جو ٹویٹ کیا ہے، جو کہ ساؤتھ ایشیا انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ہیں، اور وہ دوبارہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پاکستان افغانستان میں دہشت گردی کے بارے میں امریکی خدشات سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اور امریکہ کے ساتھ ایک نئی سیکیورٹی پارٹنرشپ قائم کرنا چاہتا ہے۔ ایسے میں امریکی انتظامیہ کا اعتماد جیتنے میں مشکل ہوگی اور امریکہ کو بدلے میں بہت کچھ دینا ہوگا۔ اے پی گیٹ حملے کے منصوبہ ساز کو پکڑنے میں پاکستان کی مدد کو اسی تناظر میں دیکھا جانا چاہیے۔ تو یہ ہے جناب اصل صورتحال۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔